أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جانب پلٹ آؤ سچی توبہ کرتے ہوئے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن باغات میں نہریں جاری ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم، قیامت کے دن اہل ایمان کا نور ان کے آگے آگے، ان کی دائیں جانب انہیں روشنی مہیا کر رہا ہوگا، ان کے لیے صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہوگا. یقولون، اور یہ اہل ایمان کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے مالک یہ نور جو تو نے ہمارے لیے یہاں بھیجا ہے، اس نور کو مکمل کر یہاں تک ہم اپنی منزل جنت میں داخل ہو جائیں. واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان کو مٹا دے، انہیں معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو بے شک ہر چیز پہ قادر ہے، ہم جو بھی کریں جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں تو ان کو مٹانے پہ، انہیں معاف کر دینے پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. رب ذوالجلال اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ محض زبانوں کے ساتھ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی. سچے دل سے مخلص ہو کر سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ، دل کے ساتھ توبہ کرو تو میں تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا. تمہارے تمام معصیتیں جو تم نے میری نافرمانیاں کی ہیں، دین سے دوری اختیار کی ہیں، تم میری جانب پلٹ آؤ، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. رب کی جانب پلٹنے کے لیے تو بہت سے شارٹ کٹ موجود ہیں. انسان رب کی اطاعت سے بہت دور نکل جائے، شیطان کے راستے پہ چلتا چلتا رحمان کے راستے سے بہت دور چلا جائے، گمراہی میں گر جائے، لیکن کہیں بھی اسے احساس ہو جائے کہ میں غلط راستے پہ چل پڑا ہوں، اپنی منزل سے میں بہت دور ہو گیا ہوں، رب سے بہت دور جا کر بھی رب کو پکارے
اے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں تیری جانب پلٹنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ اسی وقت وہ جتنا بھی دور جا چکا ہے اسے فوراً پکڑ کے اپنے راستے پہ لے آتا ہے۔ گمراہی میں انسان کتنا دور چلا جائے، شیطان کے راستے پہ آخری منزل پہ پہنچ جائے، لیکن کسی بھی ایک مقام پہ سچے دل سے رب کو پکار لے، رب اس کو واپس فوراً لے آتا ہے۔ اگر 100 انسانوں کا قاتل بھی اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے اس کی جانب پلٹنا چاہے اور توبہ کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں جا رہا ہے، ابھی توبہ کی نہیں لیکن توبہ کرنے کا عزم کر لیا ہے، توبہ کرنے کے لیے چل پڑا ہے، رب کائنات 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا۔ رب کی جانب پلٹنے کے لیے کوئی لمبے راستے نہیں ہیں، آسان راستے ہیں، شارٹ کٹ ہیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں اور جب بھی رب کی جانب پلٹنا چاہیں لمحے کی دیر نہ لگائیں، توبہ کا اعلان کر دیں، توبہ کر لیں، رب اسی لمحے آپ کو اپنے راستے پہ صراط مستقیم پہ لے آئے گا۔ لیکن دین کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جب رب کی اطاعت کے راستے پہ چل پڑیں، اب رب کی اطاعت میں، رب کی بندگی میں، رب کی عبادت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں نمازیں نہ پڑھوں، ایک دیگ چاول کی روز دے دیا کروں گا، نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نمازیں پڑھنا ہوں۔ کوئی شخص کہے کہ میں روزے نہیں رکھتا، میں صدقہ کر دیتا ہوں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، روزے رکھنا ہوں گے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے میں نفل پڑھ لیتا ہوں، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو عبادت کے راستے ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، رب نے جو طریقے ہمارے لیے عبادت کے طور پہ ہم پہ فرض کیے ہیں، یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اسی راستے پہ چل کے رب کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اذانیں دے کے نمازوں سے دور رہیں، وہ اذان جو رب کا پیغام ہے، رب کا بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی جانب آؤ، ہم اذانیں تو دیتے رہیں اس نیت سے کہ وبا دور ہو جائے، لیکن وہ پیغام، وہ دعوت جس اذان میں موجود ہے اسے اختیار نہ کریں تو یہ کیسی توبہ ہے۔ اذانیں کس لیے ہیں؟ رب کا پیغام ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، کامیابی چاہتے ہو تو آؤ میرے گھروں کو نماز پڑھو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن ہم اذانیں شوق سے دیں، ساری ساری رات اذانیں دیتے رہیں، لیکن نماز نہ پڑھیں، نہ فرائض ادا کریں، نہ نفل ادا کریں، تو یہ رب کے لیے، رب کی بندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ وہ راستے جو رب نے ہماری بندگی کے، ہماری اطاعت کے متعین کر دیے ہیں، انہی راستوں پہ چلیں گے تو رب راضی ہوگا۔ اس کی بندگی کے راستے جو اس نے بنا کے ہمیں بتائے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے طور طریقوں سے اسے راضی کرنا چاہیں گے، رب راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے محض توبہ یہ زبان سے چند کلمات کی ادا کرنے کا نام نہیں ہے، توبہ تبدیلی کا نام ہے، انقلاب کا نام ہے۔ سچی توبہ کے بعد انسان کی زندگی میں، اس کے کردار میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے تو یہ توبہ ہے۔ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چلنا یہ توبہ ہے۔ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے پہ چلنا یہ توبہ ہے۔ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پہ چلنا یہ توبہ ہے۔ ظلم و زیادتی کا راستہ چھوڑ کر انصاف عدل کے راستے پہ چلنا یہ توبہ ہے۔ محض زبان سے کہہ دیں کہ یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، زبان سے 1000 بار کہتے جائیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ رب نے دعوت دی ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کا، دل سے تمہارا عزم ہو، پختہ عزم ہو کہ میں نے معصیت کا راستہ چھوڑ کر اب اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے، میں نے شیطان کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر
رحمان کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ عزم ہے، تو پھر توبہ کیجیے، سچی توبہ کیجیے، اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیجیے۔ توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیے کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے، کسی بندے کی مداخلت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہاں کہاں رب کی معصیت کرتے ہیں۔ میں خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، کاغذ پہ لکھتا جاؤں۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹے وعدے کرتا ہوں، میں جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں قرض لے کے واپس نہیں کرتا، میں امانت میں خیانت کرتا ہوں، میں دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہوں، اپنے گاہکوں کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہوں، میں کم تولتا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ہر شخص اپنے گناہوں کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رب سے توبہ کرنی ہے، گناہوں کی لسٹ بنائیے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں رب کی فرض کردہ 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنی چھوڑتا ہوں؟ وہ نماز جو ایک مومن کی شناخت ہے، میں کتنی نمازیں چھوڑتا ہوں؟ روزے میں نے کتنے رکھے، کتنے چھوڑے؟ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے دیتا ہوں، کم دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں؟ یہ سب چیزیں آدمی نوٹ کرے۔ میرا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ رب کی کلام ہے، رب کا پیغام ہے، رب کی ہدایت ہے، میں اس قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہوں؟ کتنی بار اسے پڑھتا ہوں؟ میں قرآن کی ہدایات کو سمجھتا ہوں، رب نے کیا پیغام دیا ہے، رب نے کیا بات کی ہے، اس پہ غور کریں۔ میرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں رب کے پیغام کو کس قدر سمجھتا ہوں؟ رب نے اپنے نبی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جس نبی پر ایمان لانا، جس نبی کے ساتھ محبت کرنا، ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ میں اس کی سیرت کو جانتا ہوں، اس کے فرامین کو جانتا ہوں، اس نے ہمیں کیسے، ہماری کیسی رہنمائی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیٹھ کر غور کیجیے کہ میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں، لسٹ بنائیے۔ ایک ایک گناہ کا رب کے سامنے ذکر کیجیے کہ اللہ میں جھوٹ بولا کرتا تھا، میں آج اپنے جھوٹ بولنے پہ شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں تیرے سامنے، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک ایک گناہ کا تذکرہ کیجیے رب کے سامنے، ندامت کے آنسو بہا کے کہیے کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن آج مجھے اس پہ شرمندگی ہے، میں تیرے سامنے شرمسار ہوں۔ ندامت کے آنسو بہا کے اس سے کہیے، اس سے وعدہ کیجیے کہ اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے، آئندہ زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک ایک گناہ کا تذکرہ کر کے رب سے معافی مانگیے، گناہ کو چھوڑ دیجیے، رب سے عہد کیجیے، رب سے توفیق مانگیے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی ہے، دل سے کی ہے، سچی توبہ کی ہے، میرا عزم ہے گناہوں کو چھوڑ دوں، لیکن توفیق تو نے دینی ہے، مجھے اس توبہ کو نبھانے کی، اس عہد کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک دن نہیں، ایک بار نہیں، بار بار توبہ کیجیے، بار بار گناہوں کا تذکرہ کر کے رب سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، عہد جدید کیجیے، عزم نو کیجیے، اس سے توفیق مانگیے۔ جب تک آپ کا دل اس کی گواہی نہ دے دے کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے، تب تک یہ توبہ کرتے رہیے۔ یہ ہے توبۃ النصوح۔ محض زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، قوالیاں لگا کے سنتے رہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، استہزاء ہے۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اسے شرمندگی ہوتی ہے، رب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ رحمت کائنات جو اس کائنات کے لیے مجسمہ رحمت تھی، اور رب نے ان کی تمام کوتاہیوں کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی بادل دیکھتے، آندھی دیکھتے، پریشان ہو جاتے،
کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی گھر سے باہر ہوتے، پریشانی کے ساتھ، خوف کے ساتھ۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ جب بادل دیکھتے ہیں، آندھی دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بادل آئیں گے، برسیں گے، بارش ہوگی؟ کہا کہ اس میں کون سی ضمانت ہے کہ یہ بادل، یہ آندھی بارش لے کے آ رہی ہے؟ پہلی قوم کے پاس بھی یہ بادل آئے تھے، لوگوں نے سمجھا، اس قوم نے سمجھا کہ بادل برسیں گے، ھذا عارض ممطرنا، خوش ہو گئے۔ گناہگار قوم تھی، نبی نے سمجھایا تھا توبہ کر لو وگرنہ تم پر قحط سالی نازل ہوگی، عذاب نازل ہوگا۔ لیکن جب بادل دیکھے بڑے خوش ہوئے، نبی کا مذاق اڑایا، تم تو کہتے تھے عذاب نازل ہوگا، یہ تو بادل آ رہے ہیں، رحمت کے بادل نے۔ لیکن جب وہ بادل آئے، برسے، تو اس سے بارش نہیں برسی، وہاں سے عذاب برسا۔ تو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس آندھی میں، اس بادل میں کیا چیز ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں اس بادل میں، آندھی میں رب کا عذاب نہ ہو۔ ہمیں اسوہ دیا کہ یہ چیزیں دیکھ کر اپنے اندر خوف پیدا کرو، رب کا ڈر پیدا کرو، بے خوف نہ ہو جاؤ۔ یہ وبائیں دیکھ کر اپنے اندر خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، کہیں ہم اس کی لپیٹ میں نہ جائیں۔ اس خوف کے ساتھ رب کی جانب پلٹ آؤ۔ اب گھروں میں فرصت ہے، فارغ ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کے ہم ڈرامے دیکھتے رہیں، یوٹیوب دیکھتے رہیں، فیس بک پہ وقت ضائع کریں، لیکن نہ نمازوں کا فکر ہو، نہ قرآن کی فکر ہو، نہ دین کی فکر ہو، تو یہ کیسی توبہ ہے، کیسا خوف ہے؟ ان وباؤں کو دیکھ کر دل کے اندر رب کا خوف آنا چاہیے، ڈر آنا چاہیے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہدایات ہے، احتیاط ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں، فلاں چیز استعمال کریں۔ کاش کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ، ناک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل وضو کر لیں، مکمل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، رب کے سامنے جھک جائیں، رب سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ اے اللہ یہ وباؤں سے ہمیں بچا لے۔ آپ جب بھی ہاتھوں کو دھوئیں، احتیاط ہے، اس کا اختیار کرنا چاہیے، لیکن رب کو خوف دل میں پیدا کیجیے، مکمل وضو کر لیجئے، عبادت ہے وضو، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، رب کو یاد کیجئے، توبہ کیجئے، رب آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ وقت جو ہمیں آج مل رہا ہے، فراغت ہے، گھروں میں قرآن پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، دین سمجھیے، دین ہے کیا؟ جس دین سے ہم دور ہو چکے ہیں، دین سے ہم جاہل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس دین کو سمجھیں کہ رب دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ دین کی معلومات میں اضافہ کیجیے، گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کی تربیت کیجیے، اپنی تربیت بھی کیجیے، بچوں کی تربیت بھی کیجیے۔ گھروں میں بیٹھ کر فضول ڈانٹ ڈپٹ، بیویوں کے ساتھ جھگڑنا، لڑنا، اس سے اجتناب کیجیے۔ بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب مرد گھر میں ہوتا ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اجتناب کیجیے کہ آپ خوف خدا کی کیفیت میں ہیں، اس کیفیت میں ہمیں اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کرنا ہے، رب کی معصیتوں کو چھوڑنا ہے، اپنی تربیت کیجیے۔ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں نماز پڑھ لیجئے، گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے، عورتیں بھی، بچے بھی، جو معذور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، جماعت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کے ہاں آپ معذور ہیں، آپ کو مسجد میں آنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اپنے اندر سنجیدگی پیدا کیجیے۔ ہم اب بھی غیر سنجیدہ ہیں، جس طرح پہلی قومیں ان پر عذاب آیا، انبیاء نے ڈرایا، لیکن سنجیدگی کہیں نہیں تھی، سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سنجیدگی پیدا کیجیے کہ رب کا عذاب ہے، رب کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آج دنیا نے جان لیا ہے کہ یہ آسمانی وباؤں کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن وہ ذات جو آسمانوں پہ ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہے، جس سے ہمارا قلبی تعلق ہے، ہمارے ایمان کا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اس اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہم اس کے ہو جائیں، تو دنیا کی کوئی وبا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
لیکن ہم ہو جائیں تو تب ہے، لیکن اس کے ہوتے نہیں۔ رب کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میری ہر چیز تمہاری ہے۔ اگر تم میری معصیت کرو گے، یہ ساری میری چیزیں تمہاری دشمن بن جائیں گی۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ دھوپ، یہ گرمی، سردی تمہاری ضروریات ہیں، لیکن میری معصیت کرو گے، نافرمانی کے راستے پہ چلو گے، یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی۔ عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کیجیے، سچی توبہ کیجیے، گناہوں کو یاد کر کے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رب سے معافی مانگیے اور اپنی زندگی میں نیک اعمال کو بڑھائیے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ نے کس پہ زیادتی کی تھی، کس بھائی سے ناراض ہیں، کس رشتہ دار کے بارے میں دل میں حسد، کینہ، بغض، نفرت ہے، جس سے آپ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ رب کے ڈر سے آج رشتے جوڑ لیجئے، ان بندوں کو راضی کر لیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے۔ ان بندوں سے معافی مانگیں گے، رب سے معافی مانگنا آسان ہو جائے گا، لیکن بندوں سے معافی نہ مانگے جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کیجیے، اطاعت کے راستے پہ آئیے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیجیے، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، راتوں کو اٹھ کے بجائے یوٹیوب دیکھنے کے، فیس بک دیکھنے کے، اللہ کے سامنے نماز پڑھیے، جھک جائیے، گڑ گڑائیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ساری دنیا کے رب سے یہ عافیت مانگی۔ عافیت صرف ایک اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وبائیں وہی پھیلاتا ہے، بیماریاں خود نہیں پھیلتی، لیکن جب رب کسی بیماری کو بطور عذاب کے پھیلانا چاہتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور پھیلانے کے ساتھ ساتھ بھی جس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ وبا کے دور میں بھی اپنے کسی بندے کو بچا لیتا ہے، کسی کو وبا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس رب سے مانگیے، عافیت مانگیے کہ اللہ ہمیں ہر عذاب سے، مصیبت سے محفوظ فرما۔ اللہ کی طرف رجوع کیجیے، مال بلا۔